دوستو، آج ہم بات کریں گے فتنہ دجال اور اس کی تباہ کاریوں پر، آپ کے اپنے چینل دو بوند علم پر۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلامی اصطلاح میں دجال سے مراد ایک جھوٹا مسیح ہے جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دوستو، یہاں یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ دجال کا بظاہر ذکر تو قرآن پاک میں نہیں ملتا، لیکن احادیث کی کچھ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کچھ حدیث دجال پر موجود ہیں، جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3439 اور 3440، اسی طرح حدیث نمبر 7408 اور 7127 میں آپ کو دجال کا ذکر ملے گا، اور دنیا کے بہت سے علماء نے اس کے اوپر کتب بھی لکھی ہیں جن کا آپ آن لائن مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دجال کے معنی حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز، چال باز اور مکر و فریب والا انسان ہے۔ ناظرین، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا، اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پہ قاف پہ رے لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اسے چاہیے کہ سورہ قاف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسے ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہے، ایک شخص کو مار کر اور چیر کر وہ اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اسے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چڑھنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے۔ ناظرین، سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مقیم ہو جائے گا۔ ناظرین، دجال قوم یہود میں سے ہوگا۔ اس کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ وہ نوجوان مرد ہوگا، وہ بڑی بڑکم جسم، سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف پہ رے لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کیا جائے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہا جائے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہ دے گا۔ ناظرین، اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط آ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حالت میں بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ سرحد یمن میں پہنچے گا اور بہت سے بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو وہ وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب
مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا اور پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ناظرین، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جس کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گی، اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلے گا اور دجال سے کہیں گے، تو وہی دجال معلوم ہے جس کی ہم کو اللہ کی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ تو دجال غصے سے آ کر اس بزرگ کو آڑے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا، اور پھر اپنے دعوی خدائی کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس کو یعنی اس بزرگ کے ٹکڑوں کو پھر زندہ کرے گا۔ لیکن وہ بزرگ پھر زندہ ہونے کے بعد دجال کو کہیں گے کہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے تو وہی مردود دجال ہے۔ دجال پھر غصے میں آ کر اس بزرگ کو پھر ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اب ناکام ہوگا۔ پھر وہ اس بزرگ کو اپنی تیار کی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن وہ آگ خداوند کریم کی قدرت سے آپ کے لیے گل و گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی بھی مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت نہ پائے گا اور یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق آ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے تیار ہوں گے، یعنی ترتیب فوج اور جنگی سامان تقسیم کریں گے۔ ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ بس ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گمسان کی جنگ ہوگی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا اور آپ اس کا تعاقب کریں گے اور اسے مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کی سانسوں سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ آئندہ بھی اس طرح کے موضوعات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔